بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عابد تھا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر جب تنگ دستی نے اسے گھیر لیا، جب غربت نے اسے گھیر لیا، تو اس نے اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، جاؤ کسی کے گھر سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ بیوی ایک تاجر کے گھر جاتی ہے، شریک حیات قدم باہر نکالی اور ایک تاجر کے گھر پہنچی۔ تاجر کے گھر جا کر کہنے لگی، ایک امیر کے گھر جا کر کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کچھ دے دو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، کچھ دے دو۔ تو تاجر نے جب اس شہزادی پر، اس لڑکی پر نظر ڈالی تو نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا، نیت بگڑ گئی۔ کہا اگر تو میری خواہش پوری کر دے تو میں تجھے بہت سارا مال دوں گا، بہت ساری دولت دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا نہیں، لڑکی راضی نہ ہوئی، لڑکی نے منع کر دیا اور اس کے گھر سے نکل آتی ہے، اور آنے کے بعد پھر جب اپنے گھر پلٹ کر آئی تو بچے کہنے لگے امی خالی ہاتھ آ گئیں، امی ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ماں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہم بھوک کے مارے مر نہ جائیں۔ جب بیوی نے اس شوہر کی، اس عابد کی بیوی نے اپنے بچوں کی پکار سنی، اس ماں کا دل جو ہے تڑپ گیا، اور ماں پھر اس تاجر کے گھر جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد کہنے لگی اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ تاجر نے پھر وہی بات کہی، اگر تو میری خواہش پوری کر دے میں تجھے بہت سارا مال دوں گا، بہت دولت دوں گا۔ اب غربت کی ماری وہ بے قرار و بے تاب بچوں کو دیکھ کر کے وہ تڑپ گئی ماں، وہ ماں راضی ہو گئی، تاجر کی بات پر وہ ایگری ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ وہ جب بند کمرے میں تاجر وہ عورت پہنچتی ہے، جب پہنچی ہے عورت جو ہے لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، خوف کے مارے کانپے جا رہی ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے اے عورت میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، سارے دروازے بند کر دیے ہیں، پھر تو ڈر کس سے رہی ہے، کانپ کیوں رہی ہے؟ تو وہ عورت بولی اے تاجر سن، تو کیا سوچ رہا ہے، تو نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، لیکن سن ایک دروازہ ایسا ہے جو ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ تاجر بولا بتا میں وہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں، کون سا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے؟ تو وہ عورت بولی اے تاجر سن، وہ دروازہ ایسا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، وہ دروازہ بندے اور رب کے درمیان کا دروازہ ہے۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ تاجر نے اتنا دیکھا، اتنا سنا، تاجر بھی جو ہے کہنے لگا اے عورت بند دروازے کے اندر، بند کھڑکیوں کے اندر، بند کمرے میں جب تو اتنا کانپ رہی ہے رب کے غربت کے مارے، جب تو اتنی غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو میری دہلیز پر مانگنے آئی، پھر بھی تیرے خوف کا، خوف خدا کا یہ عالم ہے، تو مجھے تو کتنا ڈرنا چاہیے رب سے، مجھے تو کتنا جو ہے خوف کھانا چاہیے رب سے۔ تو عورت سے وہ تاجر کہتا ہے بھائی پریشان نہ ہو، لے میں تجھے مال دیتا ہوں، یہ مال لے جا۔ اس شخص نے، اس تاجر نے بہت سارا مال اس عورت کو دیا، اس تنگ دستی کی ماری کو، اس جو ہے غربت کی ماری کو بہت سی دولت دی، اور عزت کے ساتھ روانہ کر دیا، رخصت کر دیا۔ جب رخصت کیا نا وہ تو کہنے لگا اے مائی، اے عورت جب تو جا تو اپنے بچوں سے کہنا میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے، اتنا کہنا تھا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، یہ شخص اپنے گھر میں ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ جاؤ فلاں کے گھر جاؤ، اور فلاں کے گھر جا کے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، کہنا تمہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور اے بندے سن، تو نے ایک گناہ سے، رب کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا ہے، تو ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے ایک گناہ نہ کیا، سن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اے فلاں، تو نے اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، خدا کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا ہے، رب فرما رہا ہے میں نے تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے اور تجھ پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دیا ہے۔